بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد اور آج ہم بات کریں گے اسکول میں جو مارننگ اسمبلی ہوتی ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ عام طور پہ ہم جب اسکول بناتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں سے روایتاً یہ دیکھتے ہیں کہ اسکول صبح صبح آن ہوا، بیل ہوئی اور اس کے بعد بچے لائنوں میں کھڑے ہو گئے اور ایک اسمبلی کا جو ماحول ہے وہ اسکول اسمبلی کے نام سے ہم نے ایک پرے کروائی اور اس کے بعد کلاسز میں چلے گئے، لیکن ہم اس کو پراپر کہیں سے سیکھتے نہیں، اس کے فوائد کو جانتے نہیں، بس جیسا چل رہا ہے گزارا وہ ہم کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسمبلی اسکول کا سب سے اہم ترین ایک معاملہ ہے جس میں ہم بہت سا جو کام ہے وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کر ایک ہی ٹائم میں بہت سے بچوں کو ہم اس حوالے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اسمبلی کوئی عام سی بات نہیں ہے بلکہ یہ بہت خاص بات ہے، ہم نے اس کو روٹین سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ اسمبلی جو ہے اگر اس کو اچھی ترتیب سے کروایا جائے تو اس کے بے شمار فائدے ہو سکتے ہیں۔ اب اسمبلی صحیح کروانے کا طریقہ کیا ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیں گے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسکول میں جو مارننگ پرے ہے، جو اسکول اسمبلی ہے، اسے کروانے کا صحیح طریقہ ہے کیا۔ نمبر 1، آپ نے صبح صبح جب بیل کی، بچوں کو بلایا تو آپ سٹارٹ لیتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ تو میرے بھائی تلاوت کلام پاک کا بچوں کو اصل فائدہ جب ہوگا جب آپ اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی بتائیں گے، اور اگر ممکن ہو تو کوئی اگر اسلامی بندہ آپ کے پاس ہے جو کوئی حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، تو پھر آپ تھوڑی سی تفسیر بھی بچوں کو بتائیں، کیونکہ صرف عربی پڑھ کے یا عربی پڑھا کے ہم بچوں کو ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتے، کیونکہ ان کو اللہ کا پیغام سنائی تو دے رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ بچے عربی دان پاکستان کے نہیں ہیں۔ تو پھر کیا کریں گے، ہم آج سے تلاوت کریں گے اور ساتھ میں ایک بچہ ہمارا ترجمہ بھی کرے گا۔ جو آلریڈی یہ کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ امپرومنٹ لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل ترقی یہی ہوتی ہے کہ ہمارا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو، یا ہمارا آج کا دن جو پیچھے دن گزر گیا اس سے بہتر ہو۔ اچھا، اب ہو گئی تلاوت کا ہو گیا ساتھ میں ترجمہ، اور اگر ممکن ہو تو اس میں جو فرمان ربی ہے اس کی تفسیر بھی بتائی جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کوالیفائڈ دین کا بندہ نہیں ہے تو پھر آپ اس سے گریز کریں، لیکن تلاوت اور ترجمہ یہ تو مسٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کرواتے ہیں، عام طور پہ کچھ جگہوں پہ کروائی جاتی ہے دعا۔ اب جب دعا پڑھائی جاتی ہے تو بچوں سے دعا اس طرح پڑھائی جاتی ہے جیسے سبق پڑھا جا رہا ہے۔ حالانکہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے، دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ ظاہر ہے اللہ رب العزت سے مانگی جاتی ہے، اور کس سے مانگنی ہے؟ تو بچوں کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ اب ہم اللہ سے مانگیں گے دعا، اور دعا کیا ہے یہ بچے کو سمجھائی جائے، رٹی رٹائی بات نہ ہو، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ یعنی بچوں کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ لب پہ آتی ہے کا مطلب کیا ہے، اور ہم پوری دعا 70-80 سال سے پڑھائی جا رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ تو پہلے ہم نے بچوں کو یہ بتانا ہے، سمجھانا ہے کہ ان کے لفظوں کے حساب سے، ان کے ویدر کے حساب سے، ان کے مائنڈ کے حساب سے، ان کی ایج کے حساب سے اس دعا میں کیا چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پھر آئے گی آپ کی دعا میں مٹھاس اور آپ کی دعا میں اخلاص۔ جب آپ کو دعا کروانی آ جائے، سب سے پہلے کیا کرنا تھا؟ تلاوت، اس کے بعد آپ نے پڑھائی دعا، اور دعا کے بعد بعض جگہ پہ پڑھائے جاتے ہیں کلمے، بعض جگہ پہ سکھائی جاتی ہے نماز۔ عادتیں تو ہیں یہ بڑی اچھی، لیکن ان میں ایک جو دلچسپی پیدا کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر پائے، کیونکہ بچہ آخر تو بچہ ہے، بچے نے بچوں والی حرکت تو کرنی ہے، بچے میں بچوں والی سوچ تو ہونی ہے۔ تو پھر میرے بھائی کریں کیا؟ سمپل سی بات ہے، جب آپ کی اسمبلی ہونے والی ہو ختم، آپ پڑھائیں گے ترانہ، اور ترانہ پڑھانے سے پہلے آپ ترانے کا بتائیں گے مفہوم تاکہ بچوں کو ترانے میں ہو دلچسپی۔ لیکن آپ نے لاسٹ میں کرنا کیا ہے جو آپ کو اسمبلی سے آؤٹ پٹ نہیں مل رہا؟ 70-80 سالوں سے ہمارے بچے اسمبلی میں حاضر نہیں ہو رہے، اور کچھ نہ کچھ بچے لازمی لیٹ ہوتے ہیں، اور ان کی پھر والدہ بیچاری پریشان ہوتی ہے یا والد، اور وہ باقاعدہ انتظامیہ سے ریکویسٹ کر کے جاتے ہیں جی معذرت چاہتے ہیں یہ بچہ لیٹ ہو گیا۔ تو اب ان تمام بچوں کو اسمبلی میں بلانا کیسے ہے؟ اس کا ہے ایک بڑا سمپل سا فارمولہ، اور یہ فارمولہ آئے گا آپ کو ساری عمر کام۔ اور وہ فارمولہ کیا ہے جو ہماری دادیاں پردادیاں کرتی آئی ہیں، اور وہ ہے ایک چھوٹی سی سٹوری۔ آپ اپنی اسمبلی میں ایک لازمی جز جو پیدا کر لیں وہ ہے سٹوری ٹیلنگ کا۔ آپ ایک اچھی سی دلچسپ سی سسپینس والی سٹوری سنائیں، ہو سکے تو سٹوری کی سیریز شروع کریں۔
کہ بچہ جو آج آیا ہے اس کو پتہ ہوگا کہ کل اس نے اس سٹوری کا اگلا حصہ سننا ہے، جو اس نے چھٹی کرنی ہوگی چھٹی بھی نہیں کرے گا اور آئے گا بھی ٹائم پہ، کیونکہ اس کو باقی چیزوں سے، پڑھائی سے تو ابھی دلچسپی ہے یا نہیں ہے، لیکن جو آپ کہانی سنا رہے ہیں نا اس سے اسے دلچسپی ہے۔ جب آپ نے بتا دیا کہ اس نے اس کے گردن پہ رکھی کلہاڑی اور باقی سنائیں گے ہم کل، تو اب بچے کو نیند تو بیچارے کو آئے گی، پر اس کے دھیان یہی ہوگا کہ یار اس نے کلہاڑی سے اس کو مار دیا ہوگا کہ بچ گیا ہوگا، تو وہ اگلے دن آپ کو نظر آئے گا اسمبلی میں سب سے آگے اگلی لائن میں۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی ضروری چیز جس کو ہم پاکستان میں پتہ نہیں کیوں آگے نہیں لے کے آتے، وہ چیز ہے جنرل نالج۔ جنرل نالج اگر آپ سی ایس ایس کی طرف جائیں یا بڑے امتحانات میں بیٹھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ جنرل نالج کے جو کویسچن پوچھتے ہیں وہ ہمیں گھما کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پلے گروپ سے جنرل نالج کو ایزی لیتے ہیں، اور اگر کسی پرائیویٹ سیکٹر میں پلے گروپ نرسری میں جنرل نالج لگ بھی جائے تو اس میں وہی چیدہ چند سوال، ہم کون ہیں، ہمارے ملک کا نام کیا ہے، ہمارا نام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ چند چیزیں ہوتی ہیں، اور بس پھر ان کو سکھا کے ہمیں لگتا ہے جنرل نالج یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، شروع ہو سکتا ہے یہاں سے۔ تو پھر ہونا کیا چاہیے کہ اسمبلی میں ڈیلی ایک موجودہ جو کرنٹ افیئر اس وقت کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک جنرل نالج کی ضروری بات بچوں کو بتائی جائے، تاکہ میٹرک کرنے تک ان کے پاس ایک اچھا ذخیرہ ہو، اور وہ اگر کسی بڑی سیٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے انہیں آسانی ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اگر ہمارے چینل سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کیجئے سبسکرائب اور کیجئے لائک، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، اور رہیے ہمارے ساتھ۔ آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔